قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہ اجتماع ایک محنت کے لیے ہے، ایک محنت ہے۔ اس محنت پر ہم پوری امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ہر امتی کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ہر امتی کو اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس محنت پر اپنا سب کچھ لگا دے۔ تو یہاں پر الحمدللہ اجتماع میں اس کی تفصیل سے بات آئی ہے کہ محنت کیا ہے اور محنت کا مقصد کیا ہے۔ آخر میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا کہ اس محنت سے ہمارے بڑے کیا چاہتے ہیں، محنت کیا ہے اور محنت کا مقصد کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے اور آپ کے سب کا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے، بہت بڑا خالق ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا مالک ہے، ایک ایک ذرے کا مالک ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے، ہر ذرے کا مالک ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، جنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، بہت بڑا رب ہے۔ اپنے ربوبیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی ذات سے رب ہے، اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ رب وہ ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو علیم ہے، خبیر ہے، ہمارے اور آپ کی سب کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے اور آپ کے سب کا رب ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہماری ضرورتوں کو جاننے والا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ہمدرد خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس بڑے اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے بنایا ہے، اور ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگایا ہے۔ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا ہم نشین ہے، یہ اللہ کا درباری ہے۔ اس انسان کو اللہ اپنے پاس رکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس انسان کو بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا، مہمان رکھے گا، یہ اللہ کے دربار میں حاضری دے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، موت پر اس انسان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، موت پر تو نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ عالم برزخ کی زندگی ہے، بہت لمبی چوڑی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کو برپا کریں گے، اس کے بعد حشر ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جنت کی زندگی ہوگی یا جہنم کی زندگی ہوگی۔ میرے محترم بھائی دوستو، بزرگوں، اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک زندگی تجویز کی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس انسان سے اور کوئی چیز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اگر 7 زمین 7 آسمان سونے کے بن جائے اور اس انسان کے حوالے کیے جائے اور یہ اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ اللہ اس کو قبول کر لو، تو اللہ سبحانہ وتعالی
دین اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اس انسان سے قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ زندگی دین اسلام یہ انسانی زندگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تجویز فرمایا ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ نے تجویز فرمایا ہے اور ہمدردی کی بنیاد پر تجویز فرمایا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہے اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو کو یہ انسانی زندگی ضروری ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے جو اس زندگی کی پابندی نہیں کرے گا، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اس کا نام انسانیت کی فہرست میں سے نکال لیتا ہے۔ صاف اعلان کیا ہے کہ یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا جو حیوان، بلکہ حیوانوں سے بدتر معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ باغی ہے، اس نے بغاوت کیا ہے، بہت بڑے اللہ سے بغاوت کیا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، دین اسلام یہ انسانی زندگی ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے، نہیں، یہ تو عالم انسانیت کی زندگی ہے جس کے سارے انسان محتاج ہیں۔ مرد بھی محتاج ہے، عورتیں بھی محتاج ہیں، حکمران بھی محتاج ہے، غربا بھی محتاج ہے، ماننے والے بھی محتاج ہے، نہ ماننے والے بھی محتاج ہے، چلنے والے بھی محتاج ہے، نہ چلنے والے بھی محتاج ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے بغیر کسی کو کامیابی نہ ملی ہے، نہ کبھی ملے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھ لیں میرے محترم بھائی دوستوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کی تقسیم ایسا کیا ہے کہ انسانوں کی دوسروں کے ساتھ ضرورتیں وابستہ ہے، ان ضرورتوں کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کی تقسیم بھی کیا ہے۔ حکمرانوں کی وہ ضرورتیں جو رعایا سے وابستہ ہے، اللہ نے یہ رعایا کا دین بنایا ہے۔ رعایا کی وہ ضرورتیں جو حکمرانوں سے وابستہ ہے، یہ اللہ نے حکمرانوں کا دین بنایا ہے۔ والدین اولاد سے کیا چاہتے ہیں، یہ اللہ نے اولاد کا دین بنایا ہے۔ اولاد والدین سے کیا چاہتے ہیں، یہ اللہ نے والدین کا دین بنایا ہے۔ اس طرح میرا محترم بھائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کی تقسیم ایسے متوازن انداز سے کی ہے کہ جو دین پر چلیں گے تو ساری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہوگا، محبتیں ہوں گی۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں سے برکتوں کو نازل فرمائیں گے، زمین کی برکتوں کو ظاہر فرمائیں گے۔ حکمرانوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت اور شفقت ڈال دیں گے، رعایا کے دلوں میں اطاعت کا جذبہ ڈال دیں گے۔ دنیا کا کوئی طاقت کسی کے دل میں نہ محبت ڈال سکتا ہے، نہ نفرت ڈال سکتا ہے۔ محبت ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آئے گی تو حکمرانوں کا اللہ مہربان بنائیں گے، رعایا کو اطاعت گزار بنائیں گے، والدین کے دلوں میں اللہ شفقت ڈالے گا، اولاد کے دلوں میں اللہ اطاعت کا جذبہ ڈالے گا۔ اسی طرح جتنے بھی طبقات ہیں سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی کو آسان بنائے گا، اطمینان کی زندگی عطا کرے گا۔ اور مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، قبر کی روشنی تو دین والے کو ملے گی، قبر کی تنگی سے تو دین والا بچے گا۔
عرش کا سایہ تو دین والے کو ملے گا، حوض کوثر کا پانی تو اس کو ملے گا جو دین کی زندگی گزارے، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دین والے کو ملے گا، پولیس صراط پر دین والا آسانی سے گزرے گا، ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی، ہمیشہ کی دوزخ سے وہ بچے گا جو دین پر چلے گا، دینی زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، اور یہ دین ہر فرد کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی انسانی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بھائی کو دین وجود میں آ جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ اس دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب مقرر کیے ہیں، اور اسباب کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو اللہ نے بندے کی ذمہ رکھا ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ مثلا غلہ چاہیے تو غلے کا سبب کاشتکاری ہے، زمین بنانا، بیج ڈالنا، پانی لگانا، رکھوالی کرنا، موسم کا لحاظ رکھنا، یہ تو اللہ نے بندے کے ذمہ رکھا ہے۔ اب جب اس کو کرے گا، اب جو ہے نا انسان بے بس ہے، آگے انسان بے بس ہے، نہ تو اپنے ڈالے ہوئے بیج کو تلاش کر سکتا ہے، نہ اس کو اگا سکتا ہے، نہ اس پر سورج نکال سکتا ہے، نہ گرمی اور تپش پہنچا سکتا ہے، اور نہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اب انسان بے بس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس پر گرمی پہنچانا، دانے لگانا، اگانا، بڑھانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ جب بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غلہ عطا کرے گا، اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ پانی کا بارش اور غلے کا بارش دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں، لیکن اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں، جو غلے کی محنت کرے گا اللہ اس کو غلہ عطا کرے گا، اور کل اختیار اللہ کو ہے کہ کاش کے باوجود بھی غلہ عطا کرے یا نہ کرے، لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو سبب کو اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائی بزرگوں، لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی محنت سے زندہ ہوا ہے، جب بھی قیامت تک دین زندہ ہوگا انبیاء علیہ السلام کی محنت سے زندہ ہوگا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے محترم بھائی بزرگوں، قیامت تک اللہ نے یہ ضابطہ برقرار رکھا ہے کہ نبی کی محنت سے دین زندہ ہوگا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس امت کو انبیاء علیہ السلام کی محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کا تعارف انبیاء علیہ السلام کو کرایا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کا تعارف کرایا ہے۔ کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، نبی کا انتخاب تو اللہ کرتا ہے، نبی کی تربیت بھی اللہ کرتا ہے، نبی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس امت کا بھی انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ
کہ انبیاء علیہ السلام کا جو انتخاب ہے وہ اصالتاً ہے اور اس امت کا انتخاب نیابتاً ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ امت مقرونہ ہے، اور آگے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ اس کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور فرمایا اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الفاظ سے مخاطب کیا ہے جن الفاظ سے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بڑے آدمی کو بڑا کام دیا جاتا ہے، آدمی کا تعارف اس کے کام کے لحاظ سے ہے۔ تو اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل انبیاء علیہ السلام کی محنت امت کو منتقل ہوئی ہے۔ تو ہر فرد امت ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے توفیل ہر فرد امت ذمہ دار ہے۔ کلمہ پڑھنا فرض ہے، کلمے کو سیکھنا بھی فرض ہے، اور کلمہ سمجھنا بھی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا فرض ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کو سمجھنا بھی فرض ہے کہ ختم نبوت کا کیا مقصد ہے، کیا تقاضا ہے۔ ختم نبوت کے توفیل ہر امتی کی ذمہ پوری امت ہے، پوری امت کی ذمہ ہر امتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا اقرار کرنا، یقین کرنا اب یہ ذمہ داری ہے کہ اب یہ دین سارے عالم تک میں پہنچاؤں گا۔ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کو دین پر آمادہ کرے، تیار کرے، اور جو تیار ہو جائے اس کو دین سکھائے، سمجھائے، بتائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگو، ہر امتی کی ذمہ پوری امت ہے، پوری امت کی ذمہ ہر امتی ہے۔ 700 کروڑ انسانی آبادی مثلا، اب اگر ایک آدمی دین پر ہے بلکہ نافرمانی پر ہے تو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اس ایک آدمی سے سارے انسانوں کی پوچھو۔ اگر 700 کروڑ انسانی آبادی پورے دین پر ہے، ایک آدمی نافرمانی پر ہے، تو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ 700 کروڑ انسانوں سے ایک آدمی کی پوچھو۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ پوچھنی ہوگی کہ 700 کروڑ انسانوں میں سے کتنوں کو دین پر تیار کیا۔ حالانکہ ذمہ داری پوری انسانیت کی ہے اور ذمہ داری آنے والی نسلوں کی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان نیت میں معذور نہیں ہے۔ ہر آدمی پورے عالم کی نیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ نیت کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، عزم ہے، ارادہ ہے۔ آنے والی نسلوں کی نیت کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ قیامت تک آنے والے، قیامت تک زندگی نہیں ملے گی، کسی کو بھی نہیں ملے گی، اور ایک آدمی سارے عالم میں پھر نہیں سکتا، سارے عالم کے انسانوں کو نہیں مل سکتا، لیکن عزم اور ارادہ کر سکتا ہے۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کو توفیل پورے عالم کے اندر پورے دین پہنچانے کا تو نے عزم اور ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور جو میں نے سرمایہ دیا تھا اس سرمایہ کو اس پر لگایا کہ نہیں لگایا؟ تو اب پوچھ دو چیزوں کی ہوگی، ایک نیت کی پوچھ ہوگی
قیامت تک آنے والے انسانوں کے کو سامنے رکھ کر کے تو نے محنت کی کہ نہیں کی؟ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر کے محنت کی کہ نہیں کی؟ اور دوسرا جو سرمایہ میں نے دیا تھا اس کو لگایا کہ نہیں لگایا؟ دین کو تو اللہ زندہ کرے گا، لیکن انسان کے ذمہ محنت ہے اور پوری محنت ہے. اور تدبیر بھی آسان بتایا ہے. تدبیر اس لیے آسان بتایا ہے، ہم ہر مسلمان کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے میں نکل کر کے کیا کرو؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ملو. اندازہ ہے تقریباً کوئی 230 کروڑ مسلمان آبادی ہے. یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، لیکن اس سبق کو بھول چکے ہیں. اس سبق کو امت بھول چکی ہے. اب ایک ایک امتی کو ملو اور ایک ایک امتی کو یہ سبق یاد دلاؤ اور اس کو اپنے ساتھ محنت پہ جوڑ دو. تو 1 کے 2 ہو جائیں گے، 2 کے 10 ہو جائیں گے، 10 کے 1000 ہو جائیں گے، 1000 کے لاکھوں ہو جائیں گے، پوری امت کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور یہ ایسی خیالی باتیں نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے بہت بڑا مجمع اس محنت پہ تیار تھا، اس محنت پہ تیار کیا. اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے نبی علیہ السلام کے بعد یہ دین سارے عالم تک پہنچا دیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آدمی تھے، محنت شروع کی. آج پوری دنیا میں لاکھوں انسان اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ استعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر فرد امت کے اندر رکھی ہے. جب عالمی فکر سے آدمی محنت کرے گا اس کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے. جب عالمی فکر سے آدمی محنت کرے گا اس کو اجر عالمی پیمانے پر ملے گا، اس کے اثرات بھی پورے عالم پر پڑیں گے اور اس کو اجر بھی عالمی پیمانے سے ملے گا. اور اللہ کی غیبی مدد بھی اس کی ذمہ داری کے مطابق ہوگی. جتنے آدمی ذمہ داری کو قبول کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لحاظ سے اس کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، تربیت کرے گا. اور انسان کے اندر اللہ نے بھی پناہ صلاحیتیں رکھی ہے، تو انسان اپنی صلاحیتوں کو اسی لحاظ سے استعمال کرے گا. اس لیے ہم ہر فرد امت کو عرض کرتے ہیں کہ ہر فرد امت اللہ کے راستے میں نکل کر کے امت کو اس پر آمادہ کرے. ایک تو یہ گزارش ہے. اگلی گزارش ہے، یہ ذمہ داری ہے پورے دین پر پورے امت کو تیار کرنا. یہ مقصد ہے، اس لیے کہ انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. اگلی گزارش یہ ہے کہ محنت کو نئے نبی پر کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، پھر اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی جوت کے لحاظ سے بھی. دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آیا ہے، اس میں نہ کبھی کمی قبول ہوگی نہ اس میں اضافہ قبول ہوگی. دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اور صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور امت تک پہنچائی ہے. اس میں کمی کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس میں اضافہ کرنا بدعت ہے، بہت بڑا جرم ہے. کمی کرنا خیانت ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ آسمانی دین ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. تو جیسے دین آسمانی ہے محنت بھی آسمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت بھی لے کر کے آئے ہیں، دین بھی لے کر کے آئے ہیں. نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دین کی محنت اور جہد کے لحاظ سے بھی. محنت بھی اللہ کے دربار میں وہ قبول ہے
جو نہج نبوت پر ہو. اب یہاں پر مذاکرہ اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کہاں سے شروع کی ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دین موجود نہیں تھا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 100% دین موجود تھا. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی محفوظ ہے، اور نبی علیہ السلام کو مادی نقشہ کوئی نہیں دیا گیا. اب ہم خود دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی اور کیسی شروع کی. اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا تھوڑا سا عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. پورا قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات نبی علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائے ہیں. اب اگر ہم ان واقعات کو دیکھ لیں، ان واقعات کو پڑھ لیں، ان واقعات پر غور کر لیں، تو دو چیزیں سامنے آتی ہے. دو چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ بتایا کہ میرا انسانوں کے ساتھ ضابطہ کیا ہے، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کی محنت میں انبیاء علیہ السلام کی جہد کی خصوصیات بتائی ہے کہ اقامت دین کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے جہد کیا ہے وہ جہد کن خصوصیات کی بنیاد پر کیا ہے. ان دو چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے وضاحت فرمائی ہے. ضابطہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام تک لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئیں گے. چند ایک کے واقعات سنائے ہیں، بقیہ کے نہیں سنائے ہیں، لیکن ضابطہ سب میں ایک ہے، ایک مشترکہ ضابطہ ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ نبی آیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بھیجا. جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ 3 بیزار لوگوں میں بھیجا گیا ہے جو دین پر چلنا نہیں چاہتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو کفار کے لیے آئی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے آئی ہے. لیکن آئے دونوں دین بیزار لوگوں میں کہ دین پر چلنا نہیں چاہتے. ہمیشہ ہر نبی کی محنت کے 2 مرحلے رہے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا اور تیار کرنا، اور دوسرا مرحلہ جو تیار ہو گئے ان کو دین سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا. اور اللہ کی شان، محنت کا پہلا مرحلہ صدیوں اس امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے بے طلب امت کو دھکا دے دیا. مختلف نام رکھ کر کے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، 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 اور امت کو دھکیل دیا. اور باطل نے، کفر نے اس میں بے طلب امت کو سینے سے لگا دیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، پیٹھ پر تبکی دے دی، اور اس بے طلب امت کو دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا. ہم نے بے طلب امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور باطل نے اس کو دینی نقشوں کے مٹانے پر لگا دیا. اب اس بے طلب امت کے سامنے ہم بے بس ہیں. 500 سال میں ہمارا ہاتھ باطل کے گریبان تک نہ پہنچے گا، نہ پہنچ سکے گا. باطل نے براہ راست دین کو نہیں مٹایا، بے طلب امت کو لگا دیا. میرا بیٹا ہے میرے گھر میں، میرے کھا رہا ہے، میرا پہن رہا ہے، اور دین کے نقشوں کو مٹا رہا ہے، میں اس کے سامنے بے بس.
اس لیے میرے محترم دوستوں کو تو انبیاء علیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور دوسرا مرحلہ جو تیار ہو گئے ان کو دین سکھانا، سمجھانا، بتانا. نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہر نبی کو اللہ نے ایک مقررہ وقت دیا محنت کے لیے، اور امت کو مہلت دی دین کی قبولیت کے لیے اور توبے کے لیے. کسی کا دورانیہ لمبا تھا، کسی کا تھوڑا تھا. جب مہلت پوری ہو گئی پھر اللہ کے دربار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ کیا؟ نبی کا ساتھ دینے والے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، تمکین فی الارض عطا فرمایا، اور جو بھی مقابلے پر آئے ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عذاب کا جھاڑو پھیر دیا. زمین کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، باطل کو مٹا دیا. سارا باطل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. جتنے بھی باطل قوتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے گزری ہے، چاہے آنے والی ہے، چاہے موجود ہے، قرآن کریم نے اس کو مکڑی کا جالا بتایا ہے، حدیث مبارکہ نے پچر کا پر بتایا ہے. باطل کا توڑنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انڈے کی چھلکے کے توڑنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضابطہ کاروائی کرے گا ضابطے کے مطابق. اس ضابطے میں پہلا مرحلہ نبی کی محنت ہے. اللہ باطل کو توڑے گا نبی کی محنت کے بعد. اس لیے اب دین قائم ہو گیا اور باطل کو اللہ نے توڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے. انعام دینے کے لیے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ دنیا انعام کی جگہ ہے نہیں. جب نبی کو بلا لیا تو محنت ٹوٹ گئی. جب محنت ٹوٹ گئی تو دین میں خلل پڑ گیا. نبی کی محنت دین کے فصل کا پانی ہے. پانی کو روک دو، فصل خود بخود برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی محنت کا ذمہ دار ہے اور امت اس کی معاون تھی. اصل معاملہ تو ذمہ دار کے ساتھ. جب ذمہ دار چلا گیا محنت پہ خلل پڑ گئی. جب محنت پہ خلل پڑ گئی تو دین میں خلل پڑ گیا. تو امت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے 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 جا کر کے کفر میں ڈوب گئی. اللہ نے پھر نبی بھیج دیا. یہ ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ قیامت تک رہے گا. ضابطہ کیا ہوا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی نہج نبوت پر، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کو زندہ کرے گا. باطل مقابلے پر آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ باطل کی قوت کو توڑے گا، دین والوں کو غالب کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا، دین والوں کو تمکین فی الارض عطا فرمائے گا اور باطل پر جھاڑو پھیرے گا. یہ ضابطہ قیامت تک اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ ضابطہ قیامت تک ہے. چاہے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو سنایا، چاہے نوح علیہ السلام کو سنایا، چاہے لوط علیہ السلام کو سنایا، ضابطہ سمجھا دیا کہ یہ ضابطہ ہے. اور دوسری بات جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اقامت دین کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے جہد اور محنت کی ہے، اس محنت کی خصوصیات بتائی ہے اور یہ بتایا کہ قیامت تک ان خصوصیات کے ساتھ محنت ہوگی تو اللہ دین کو زندہ کرے گا. ان خصوصیات کو بیان فرمایا ہے. ان خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت دعوت ہے. ہر نبی نے دعوت دی ہے. مخلوق سے اللہ کی طرف دعوت، مادی نقشوں سے نبی کے اعمال کی طرف دعوت، دنیا سے آخرت کی طرف دعوت.
اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی ہوگا تو 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگر اللہ ناراض ہوا تو 7 زمین 7 آسمان تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ یہ توحید ہے۔ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں اللہ کے دربار سے۔ اگر نبی کی زندگی تمہارے پاس ہوگی تو 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا، 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اگر نبی کی زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، 7 زمین 7 آسمان تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ یہ رسالت ہے۔ اے لوگوں دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل آخرت ہے، پھر آخرت کی تفصیل بتاتا ہے۔ اسی طرح نبی تمام مومن بھی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، جس میں یہ 3 چیزیں چونکہ زیادہ ممتاز ہیں اس لیے میں نے عرض کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ بے طلب امت میں آئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے گشت کیا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے گشت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ گشت تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک عمل ہے، جس پر تمام انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ جو دین کے لیے پھرے گا انبیاء علیہ السلام کے پیمانے سے اجر ملے گا، انبیاء علیہ السلام کی مناسبت حاصل ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام کے پیمانے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی بے کسی کو بیان کیا ہے کہ کسی نبی کو مادی نقشہ نہیں دیا۔ مادی نقشہ تو ان کو دیا جن کے پاس انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فقر و فاقے کو، جن کو مادی نقشہ دیا وہ نبوت کے لیے نہیں دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے تکلیفوں کو بیان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے صبر کو بیان کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے شکر کو بیان کیا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب مدد اللہ علی فرماتے تھے کہ نبی دین کو نعمت سمجھتا ہے، دین کی محنت کو نعمت سمجھتا ہے، اور محنت کے ہر جز کو نعمت سمجھتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ہمدردی کو بیان کیا ہے، نبی ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بے غرضی کو بیان کیا ہے، نبی بے غرض ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر اقامت دین کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے نتیجے میں دین کو زندہ فرمایا ہے۔ قیامت تک جب بھی محنت ہوگی ان خصوصیات کے ساتھ ہوگی تو اللہ اپنے قدرت سے دین کو زندہ کرے گا۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دے گا، لیکن ضابطہ ہے اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، نبی کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری انبیاء علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ایک مختصر رکوع ہے، مختصر رکوع کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر کے تذکرہ فرمایا، اور رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت پر ہے، ان کا اتباع کرو۔ اب میں تھوڑا سا تذکرہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کہاں سے شروع کی اور کن بنیادوں پر محنت کو اٹھایا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں ہمیں 3 مرحلے نظر آئیں گے۔ پہلا مرحلہ تربیت کا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ تربیت کا ہے، اور تربیت کے اعمال ہے،
اور مخصوص اعمال ہے، منصوص اعمال ہے، مسنون اعمال ہے۔ یہ 4 بنیادی اعمال دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، عبادت ہے، نماز ہے اور خدمت ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا۔ یہ 4 نبوت کے اعمال ہے، تربیت کے اعمال ہے، بنیادی اعمال ہے، منصوصی اعمال ہے، مخصوص اعمال ہے، مسنون اعمال ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت پہلے منتقل فرمائی ہے، دین بعد میں منتقل فرمایا ہے۔ امت کو محنت پہلے سکھائی ہے، دین بعد میں سکھایا ہے۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا تو اس کو دعوت پہ ڈالتا، اچھی دعوت دو۔ حیات صحابہ پہلا باب دعوت ہے، پہلا جلد پہلا باب دعوت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ 3 نام میں نے اس لیے لیے کہ 3 طبقات تھے۔ قومی حیثیت کے لوگ، غربا اور غلام، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو ان مراحل سے گزارا گیا ہے۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا تو کیا فرماتے؟ دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیرخواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کے جاؤ۔ ایک کی زندگی ہم دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا۔ مقصد کیا تھا؟ زبان کا کلمہ دل میں اتارنا تھا، اور وہاں سے فارغ ہوتے تو دار ارقم میں جمع کرتے تھے۔ دار ارقم میں قرآن سکھاتے تھے، ایمان سکھائی جاتی تھی، قرآن سمجھایا جاتا تھا، قرآن سکھایا جاتا تھا، دن کو بھی رات کو بھی۔ اگر ہم سیرت کو دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے تربیت فرمائی ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کفار نے مارا، پیٹا اور بے ہوش کر دیا، رات کو ہوش آئی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو لوگ پھر رہے، خطرہ ہے۔ آخری رات میں لے کے گئے تو نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ دار ارقم میں۔ صحابہ کرام بھی وہی تھے۔ اسی طرح گھروں میں بھی تعلیم نکال کے ہوتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوں کے گھر گئے تو وہاں تعلیم نکال کا تھا۔ تو اس کا اہتمام تھا۔ اور تیسرا عمل وہ ہے عبادت۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو غری کرامت کرے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے، اور تمام علماء کرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے، جنہوں نے زندگیاں کھپائی اور امت تک دین پہنچایا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور آگے لکھا ہے کہ ہر صحابی کم از کم 1/3 رات اللہ کو قرآن سناتے تھے کھڑے رہتے۔ اور سیرت میں ہمیں بہت سارے صحابہ کرام کا، نبی علیہ السلام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت ساروں کے قرآن کا سنانا سیرت میں ہمیں ملے گا کہ رات کو اللہ کو قرآن سناتے تھے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ وہ اعمال ہے جو تربیت کے اعمال ہے، نبوت کے اعمال ہے، ہر مرد کے اعمال ہے، ہر عورت کے اعمال ہے، ہر روز کے اعمال ہے، خروج کے اعمال ہے، مقام کے اعمال ہے۔ ان اعمال کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ جو ان اعمال کو قربانیوں کے ساتھ کرے گا،
بڑوں کی نگرانی میں کرے گا، پابندیوں کے ساتھ کرے گا، یکسوئی کے ساتھ کرے گا، ان اعمال سے صفات پیدا ہوں گی، وہ صفات آدمی کو دین پر چلائے۔ ہماری مشکل یہ پڑی ہے کہ یہ جو تربیت کے اعمال ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، حالانکہ ان اعمال کے نتیجے میں زبان کا کلمہ دل میں اترے گا۔ جب زبان کا کلمہ دل میں اترے گا تو اس کی زندگی میں دین نظر آئے گا اور دین پھیلے گا۔ اگر زبان کا کلمہ دل میں نہ اترا تو آگے کی بات میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ زبان کا کلمہ اگر زبان پر رہا تو یہ مسجدوں میں فتنے اٹھائے گا، مسجدوں میں رہ کر کے فتنے اٹھائے گا اور فتنوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے امت کو اس مرحلے سے گزارا۔ اب مکہ میں بھی یہ اعمال تھے، مدینہ میں بھی یہ اعمال شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے پہلا وفد مسلمان ہوا انصار کا، شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور حیات صحابہ کی ایک روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مدینہ آئے، اور انہوں نے مدینہ میں بھی انہی اعمال کو قائم کیا۔ تو مکی دور میں ان اعمال کا اہتمام ہوا، اور مقصود یہ تھا کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف کی جو 13 سال، بلکہ امت نے ان اعمال کو 3 صدیاں چلائی ہیں، جس کی الگ تفصیل ہے، اس کو وقت تو نہیں ہے، اس کی الگ تفصیل ہے کہ امت نے ان اعمال کو 3 صدیاں چلائی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں دعوت غالب رہا، کسی زمانے میں علم غالب رہا، کسی زمانے میں عبادت غالب رہی۔ جب امت نے ان اعمال کا اہتمام چھوڑا اجتماعی طور پر، تو امت کا زوال شروع ہو گیا۔ تو یہ محنت کا پہلا مرحلہ ہے، یہ محنت کے اعمال ہے، اور یہ جو نا اللہ کی شان، یہ صدیوں امت کی اس طرف توجہ نہیں کی، اور سیرت کا یہ حصہ دھول کے نیچے پڑا جاتا ہے۔ 13 سالہ زندگی، زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت تکلیفیں تھی، ظالموں نے بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، کچھ نہیں بنا، ہجرت کر دی۔ کیا مطلب ہوا؟ 13 سال ضائع کرا دیا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس کی ایک گھڑی لاکھوں سالوں کی زندگی سے قیمتی ہے، پوری دین کی بنیاد پڑی ہے یہاں پر۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے مسجد نبی بنائی، ہجرت کیا، مسجد بنائی، مسجد میں انہی اعمال کو جاری کیا۔ یہ جو اعمال ہے، بنیادی اعمال، انہی اعمال کو جاری کیا۔ صحابہ کرام سے اوقات لیے، 24 گھنٹے مسجد کو آباد کیا، انہی اعمال سے آباد کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جماعتیں بھیجی، مختلف اوقات میں مختلف جماعتیں بھیجی ہے، چھوٹی جماعتیں بھی بھیجی ہے، بڑی جماعتیں بھی بھیجی ہے، تھوڑے وقت کے لیے بھی بھیجی ہے، لمبے وقت کے لیے بھی بھیجی ہے، جس کا تفصیل ہے علماء کرام سے پوچھ لو، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بعضے فرماتے ہیں کہ 80 جماعتیں بھیجی ہے، بعضے نے لکھا ہے 84 جماعتیں بھیجی ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے 150 جماعتیں بتائی ہے، جس میں 10 کی جماعت بھی ہے، 70 کی جماعت بھی ہے، 300 کی جماعت بھی ہے، 100 کی جماعت بھی ہے، 313 کی بھی ہے، اور 40,000 کی بھی ہے۔ تھوڑے وقفے کے لیے بھی بھیجیے، زیادہ وقفے کے لیے بھی بھیجیے۔ ہاں، علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، 6 مہینے کے بعد بلایا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، 6 مہینے کے بعد بلایا۔ اس طرح 3 جماعتوں کی نقل و حرکت سے دین پھیلا۔ اب ان جماعتوں نے جا کر کے مقاتلے بھی ہوئے ہیں، بغیر مقاتلوں کے بھی آئے، دین پھیلتا گیا۔ اور حکم یہ تھا کہ جو اسلام قبول کرے اس کو مدینہ بھیجو،
ان کو مدینہ بھیجو. مدینہ میں افراد بھی آئے ہیں, وفود بھی آئے ہیں, قافلے بھی آئے ہیں. مردوں کو مسجدوں میں رکھا جاتا تھا, عورتوں کو گھروں میں رکھا جاتا تھا. دین بھی سکھایا جاتا تھا, محنت بھی سکھائی جاتی تھی. پھر نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً احوال لیتے تھے, اطمینان ہو جاتا تو ان کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کرتے. یہ دوسرا مرحلہ ہے محنت کا, جس میں دین پھیلا. اچھا, پہلے مرحلے کا مقصود کیا تھا کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے, اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے. دوسرا مرحلہ, اللہ نے اپنی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کا مشاہدہ کرا دیا, دکھا دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہماری مشکل یہ ہے, صحابہ کرام نے تو ساری دنیا کے سامنے جاندار دین پیش کیا. دعا مانگتے تھے, فرشتے اترتے تھے, ہوائیں مسخر تھی, پانی مسخر تھا, آگ مسخر تھی. حیات صحابہ کا آخری جلد, آخری حصہ ہم دیکھیں گے تو سارا نظر آئے گا. پانی کے اوپر بغیر کشتیوں کے گزرے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10,000 کے لشکر کو بغیر کسی ذریعے کے پانی کے اوپر گزار گئے. علا بن حازم رضی اللہ عنہ پورے لشکر کو گزار گئے. حیوانات مسخر, پانی مسخر, آگ مسخر, وہ تفصیل ہے. ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہمارا دین چار دیواری کے اندر ہم نے بند کر دیا. باہر کہیں دین نظر نہیں آئے گا. ہماری منڈیاں, ہمارے بازار, ہمارے کارخانے, ہمارے کچہریاں, ہمارے تھانے, ہمارے اسپتال کفریہ بنیادوں پر چل رہی ہے. اور دین کو ہم نے چار دیواری کے اندر بند کر دیا, اور دین کو ہم نے ملک مال والوں کا محتاج بنا دیا. جب دین والے مال والوں کے سامنے جھکیں گے تو یہ مفلوج دین ہے, دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی. جب تک مال والے دین والوں کے سامنے نہ جھکیں. مال والے تو دین والوں کے سامنے اس وقت جھکیں گے جب دین والے اللہ کو منانا سیکھے, اللہ سے لینا سیکھے, اور اللہ کے غیبی خزانوں سے حاصل کرنا سیکھے, جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا. اور یہ تربیت کا مقصود ہے. جب دین والے مال والوں سے مستغنی ہوں گے تو مال والوں کو اللہ جھکائے گا, دین والوں کو اطمینان کی زندگی دے گا. جب دین والوں کو اطمینان کی زندگی ملے گی, پھر مال والوں کو اللہ بے چین کرے گا, اور بے چین کر کے وہ دوڑے دوڑے آئیں گے دین والوں کے سامنے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو دینی زندگی وجود میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دکھا دیا, اپنی غیبی مدد کا مشاہدہ کرا دیا, اطمینان دلا دیا. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے, خلاصہ اس کا بتا دوں. تیسرے مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. سینکڑوں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی, لاکھوں کے ہزاروں کے مقابلے میں, سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی, ہزاروں کے مقابلے لاکھوں آئے مار کھائی. بدر میں 313 تھے, مقابلے پہ 1000 تھے. اللہ نے باطل کو توڑ دیا. اسی طرح مختلف مورکے اگر ہم دیکھیں گے تو ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں ہے اور مار کھاتے گئے. اللہ نے باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کے ہجرت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یعنی فتح مکہ کے بعد, باطل پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. پورا حجاز مقدس اللہ پاک نے اسلام میں داخل کر دیا. پھر اس کے بعد یمن کی حکومت, بحرین کی حکومت, حبشے کی حکومت, مصر کی حکومت, شام کی حکومت, عراق کی حکومت, کسرا کی حکومت, اور غسانی
تو متجدد کی حکومت یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے درمیان تک اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈالا. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو کر کے پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے تک، ولید بن عبد الملک تقریباً 94 ہجری میں فوت ہوا ہے. ولید بن عبد الملک کے زمانے تک اس زمانے میں جو آباد دنیا تھی اس کا 2/3 سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈالے. مراکش سے لے کر کے چین تک، مکران کے ساحل سے لے کر کے داغستان تک، یہ پورا کا پورا اسلامی دنیا اسلام میں داخل ہوا. صحابہ کرام کے اور تابعین کے اور مسلمانوں کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا. اور 1000 سال تک پوری دنیا مسلمانوں کی نگاہ کو دیکھ کر کے چلتی رہی. تو میرے محترم بھائی بزرگو، ہم تو باطل کے سامنے بے بس ہیں. ہم تو ایسے بے بس ہیں جیسے قریش مکہ ابرہہ کے لشکر کے سامنے بے بس تھے. ہم تو باطل کے سامنے جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے باطل کے سامنے ہم بے بس ہی رہیں گے. تاریخ انسانی میں کبھی بھی باطل ضرب انسانی سے نہ ٹوٹا ہے نہ کبھی ٹوٹے گا. باطل تو ٹوٹے گا ضرب ربانی سے، اور ضرب ربانی کے اپنے اصول ہیں. اللہ باطل کو توڑے گا 3 شرائط پر. 3 شرائط. پہلا شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار ہو جائے جو پورے دن پر چلنے والا ہو، ان کی زندگی میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، ان کی زندگی میں کفر کی مشابہت نہ ہو، پھر اللہ باطل کو توڑے. جب تک یہ مجموعہ وجود میں نہیں آئے گا اللہ باطل کو نہیں توڑے. یاد رکھو، تاکہ لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. اگر ان کی زندگی میں کفر کی مشابہت رہی اور اللہ نے باطل کے توڑنے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کا ضابطہ ہے. یاد رکھو، میں اللہ کے ضابطے عرض کر رہا ہوں. اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ یہ مسلمان بھی اللہ کے عذاب سے بچ کے نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ علت مشترک ہے. یہاں پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ استعمال کیے کہ عذاب کی چھینٹیں تمہارے اوپر بھی پڑے گی، اور اللہ کے عذاب کا ایک چھینٹا ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا ضابطہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں، مادیات ہیں، فرمایا جب تک وہ ٹھیکرے نظر نہ آئے اور پورا باطل فقیر محض نظر نہ آئے اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. اور یہ اس وقت ہوگا جب دین والے اللہ کو منانا جانتے ہوں، اللہ سے لینا جانتے ہوں، زبان کا کلمہ دل میں اترا ہوا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کرے، جب چاہے اللہ سے مانگے، جب چاہے اللہ کو پکارے. فرمایا اگر باطل کے نقشوں کا تمہارے دل میں یقین تھا، تمہارے دل میں عظمت تھی، اور اللہ نے باطل کے توڑنے کا فیصلہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ باطل کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو مغلوب تو برداشت کرے گا، بدنام برداشت نہیں کرے گا. اور اگلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی بزرگوں، جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چینی نہیں ہوگی اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. انتقامی جذبے پر اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. ہر نبی امت کی بے ہدایت کے لیے بے چین رہتا تھا. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نئے نبی پر جب تک محنت کریں گے، ہم پوری امت کو اس محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں. اصل کو سامنے رکھیں گے، چلیں گے تو پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکال کر کے ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت پہ ڈالو تاکہ صفات حاصل ہوں اور ایک دوسرے کو تیار کرے. پوری امت کو تیار کریں گے تو اس طرح ہم چلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی منزل تک ہمیں پہنچائے. اگر ایک طبقہ بھی پہنچ گیا تو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اب اللہ سے مانگو کہ اللہ سبحانہ وتعالی
ہمیں اس میں سے کر دی۔ جب امت اس محنت کو کرے گا تو اللہ کے دربار سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تو اللہ کے دربار سے ہدایت کا نور ملے گا۔ ہدایت کا نور کیا ہے؟ جیسے آج پیسے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اور ہم ساری صلاحیتیں پیسے کمانے پر لگا رہے ہیں، اس لیے کہ پیسے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین میں سب کچھ دکھا دے گا۔ اور دوسری بات، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، کسی کو سینکڑوں کا ذریعہ بنائے گا، کسی کو لاکھوں کا ذریعہ بنائے گا، کسی کو قوموں کا ذریعہ بنائے گا، کسی کو ملکوں کا ذریعہ بنائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر انبیاء علیہ السلام کے پیمانے سے عطا کرے گا، اور جتنے لوگ میرے اور آپ کے کہنے سنے سے دین پر آئیں گے، قیامت تک چلیں گے، ان کے اعمال کا مجموعہ محنت کرنے والے کے عمل میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے پیمانے سے ہمیں مدد کرے گا، نصرت کرے گا، حفاظت کرے گا، تربیت کرے گا۔ اور آخر میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک حشر کرے گا۔ اب بتاؤ پورے عالم میں پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پورے عالم میں پھرنے کے لیے اب جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کرو، بتاؤ جس کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے کے لیے نہ ابھی سے تیار ہو، اپنے آپ کو پیش کرو، بتاؤ جو جہاں بھی ہے کھڑے ہو کر کے نام لکھوا دو، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے کھڑے ہو کر کے۔ جنہوں نے نہیں لکھوایا وہ لکھا دیں، جنہوں نے لکھایا وہ بھی اپنی تشکیل کرا دیں۔ بتاؤ جی، فرماؤ جی فرماؤ۔ بس آخری وقت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہدایات ہوں گی، تھوڑا سا وقفہ ہوگا، ہدایات ہوں گی۔ کھڑے ہو کر کے جلدی جلدی بتاؤ جی فرمائیے۔ کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی فرماؤ۔ اچھا ماشاءاللہ، عمران صاحب پوری زندگی کے لیے، عبد المجید صاحب پوری زندگی، 1 سال بھائی فاروق صاحب، بھائی جنید صاحب 4 مہینے کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ اللہ قبول فرما دے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے آپ حضرات نے پہلے لکھا دیا ہے، ایسے ساتھی جنہوں نے اب تک نہیں لکھایا، جس نے نہیں لکھایا وہ کھڑے ہو جائے، جس نے نہیں لکھایا، جس نے اب تک باقی جو نے نہیں پہلے لکھایا، لکھایا وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جی بھائی یہ بات 4 مہینے کے لیے قریب آ جائیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ماشاءاللہ، بھائی عبدالصمد صاحب 4 مہینے کے لیے، روح اللہ صاحب 4 مہینے کے لیے، کیا نام ہے، شاہد اللہ 4 مہینے کے لیے، یاسین صاحب 4 مہینے کے لیے، محمد سعید 4 مہینے کے لیے، کلیم اللہ صاحب ہر سال اندرون کے لیے۔ جی جامع بن نوریہ سے 3 جماعتیں ہیں، چلے کی ماشاءاللہ۔ جی اشفاق احمد صاحب کیا ارادہ ہے؟ 1 سال کے لیے۔ کون سے؟ بھائی عبد الرحمن صاحب 4 مہینے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ایسا کریں، آپ حضرات جنہوں نے نام لکھائے نا، اپنی تشکیل کی ترتیب ابھی بنانی ہوگی۔ آپ نے لوگوں نے تشکیل کی ترتیب بنا لی؟ نہیں بنائی نا؟ ابھی جا کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مرکزی وہ جو تشکیل کی جگہ ہے نا، جہاں تشکیل والے بیٹھے ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، اور پھر وہ آپ کی تشکیل کا پرچہ بنائیں گے، ذمہ دار بھی مقرر کریں گے، پھر مقام تشکیل بھی بتائیں گے، پھر یہ پرچہ جو ہے نا اس کی نقل مرکزی تشکیل کی جگہ پر بھی جائے گی۔ تو آپ حضرات ایسا کریں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو تشکیل کی جماعت ہے ان سے جا کے ملاقات کریں، اپنی پوری تشکیل کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔